इमाम अहमद हम्बल ने नकल किया है कि एक असहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात होगी, वो मंजर कैसा होगा? जन्नत में किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तीन अल्फाज जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन उनका अजर सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। तुम्हारे या तुम्हारे वालिदीन के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। मनादी ऐलान करता है, ये महल उन जन्नती सरदारान का है। उन कलमात को पढ़ने से जन्नत में महल होगा और वो सब कुंबा की तरह रहेंगे। ये जानना हर मुसलमान औरत और मर्द के लिए जरूरी है। वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का होता है। उसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार होते हैं। उस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम और मलजूम भी हो जाते हैं कि उनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और मुहाल हो जाता है। नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और उसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना ही किसी दिल में उनका ख्याल गुजरा होगा। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इंसान की ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे लिए अहम और पकीज़ा रिश्ते हमारे साथ होंगे? या जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में सबसे अजीम रिश्ते यानी हमारे माँ बाप जन्नत में भी हमारे साथ होंगे या नहीं? हदीस और सुन्नत की रोशनी में उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तो अल्लाह से रजा मंद है और अल्लाह तुझसे रजा मंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब, उसके रिज्क की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वो रूह उस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है और उम्दा खुशबूदार मशकदार कपड़े में लपेट कर उस रूह को फरिश्ते हाथ पर उठाए हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती है, और ये खुशी उस दुनियावी खुशी से कहीं ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मुयस्सर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन उस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फलां आदमी ने क्या कहा हुआ और फलां आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किसी तरह के कामों में मशगूल हैं। और फिर उन्हीं में से चंद अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और उसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला है। ये आने वाली रूह पूछती है, क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वो तो कब का मर चुका था। उस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहन्नम में गया होगा। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में हैं पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत उस पर पूरी कीजिए और उस पर उसको मौत दीजिए। उस तरह उन पर गुनहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं, ए अल्लाह, उसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायत से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और उनमें से बाज को एक साथ रखा जाएगा। सूरत तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुबहान व तआला का फरमान है, तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो उनकी औलाद को हम उन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और उनके अमल में सब किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनकी असल मकाम बुलंद करके उसके पास उनके दर्जे में पहुंचा देंगे, अगरचे ये औलाद अपने अमाल के एतबार से उस दर्जे तक ना पहुंचती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत करीमा फरमाई, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, उससे मालूम होता है कि इंसानों की
اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ نادم ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، جہاں اللہ ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن سے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میں بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعے کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق عالیہ حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یہ سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکالے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کو گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جا کر پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، بس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب وہ بھری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیا کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسیٹتا ہوا دوستوں سے اس احوال سے ملے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی، پھر دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے پروردگار، اس کے علاوہ اور نہ مانگوں گا۔ معاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا
تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اللہ اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور اس کے سایہ میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجیے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آواز سنے گا، تو وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دیا جائے؟ وہ کہے گا، اے رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے، تو دنیا میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور استغفار و الحمدللہ پڑھتا تھا، میری رضا پر ہر وقت راضی رہتا تھا، اب میں تجھ سے راضی ہوں، اب تو اپنے کنبے کے ساتھ جنت کے محل میں رہے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عالم برزخ میں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس دنیا میں میرے تمام بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی ہر خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔